تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی رہائی کے بعد ان سے ملاقات کے لیے لاہور گئے اور پہلا سوال جا کے یہ کیا کہ آپ کے ساتھ کیا کسی قسم کی زیادتی ہوئی؟ تو کہا کہ شروع کے کچھ دنوں میں ریمانڈ پہ لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا سوال کیا کیا گیا؟ کہتے بار بار یہ سوال کرتے ہیں فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ ہنس پڑے اور جواب دیا کہ میں انہیں کہتا تھا ہاں امریکہ فنڈنگ کرتا ہے، برطانیہ سے پاؤنڈ آتے ہیں۔ تو وہ شرمندہ ہو جاتے آگے سے سوال پوچھنے والے۔ میں نے کہا اور کوئی سوال کیا؟ کہتے ہاں دوسرے سوال کرتے ہیں اتنے زیادہ ووٹ کہاں سے لیے؟ تو میں جواب دیتا ہوں گالیاں دے دے کے ووٹ لیے۔ تو پھر آگے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ووٹ کیسے لیے؟ عوام کے دل میں ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی، ایک تڑپ تھی، اور وہ تنگ آ چکی ہے اس قسم کے ظالم سامراج، اس قسم کے ظالم نظام سے، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا نظام آئے۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے انہوں نے ووٹ دیا۔ اب دوسرا سوال جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ چوٹ آئی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں چوٹ آئی تھی لیکن جیل میں نے یہ پٹی نہیں پہنی، نہ ہی ان سے کہا کہ مجھے پٹی دو پہنوں کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بابا جو ہے وہ تو ڈھیلا پڑ گیا۔ لیکن تکلیف مجھے بالکل ہوتی تھی۔ میں آیا باہر اور میں نے جب رہا ہوا تو تب یہ پٹی میں نے باندھی تھی، اور کہا کہ اکثر اکیلا بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو جاتا تھا لیکن محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کسی کو کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ نکلے ہیں اب یہ ڈھیلے پڑ گئے، اب ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا، تو یا ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا گئے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں خوشی سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے انہیں نکالا، انہیں پاس کیا۔ اتنی بڑی آزمائش میں پاس ہونا سب سے بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے قدم آ کے پھسل جاتے ہیں۔ 150 یا 250 دن جیل میں رہنا اس معذوری کی حالت میں کہ ایون آپ کو واش روم لے کے جانے کے لیے 1-2 بندے چاہیے ہوتے تھے، تو بڑا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک انقلابی زندگی گزارنا عوام کے سامنے ایک الگ چیز ہے، لیکن 150-200 دن قید تنہائی میں گزارنا یہ ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو بابا جی اکثر ایک جملہ کہتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، تو یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر فضائے بدر پیدا کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے ایسے لوگوں سے، تو میں نے ایک جملہ انہیں کہا جس پہ وہ کافی زیادہ ہنسے، اور انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جب سے آئے ہیں میدان میں تو آپ نے بڑے بڑے پیروں کا کاروبار بند کر دیا ہے۔ تو کافی اس بات پہ ہنسے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جب ایک عام آدمی اٹھتا ہے ایک نوبل کاز کے لیے، جب بڑے بڑے علماء مشائخ، بڑے بڑے حضور کے نام پہ کھانے والے وہ خاموش رہتے ہیں، تو پھر عوام کے سامنے ایسے لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور عوام کوئی شک نہیں عزت اسی کی ہوتی ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے۔